لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے ذیل میں، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام باطل ادیان پر، نظاموں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. اور موضوع ہے جس عنوان پر میں آپ کی خدمت پہ کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، وہ ہے کہ احیاء دین کو از سر نو زندہ کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کا کردار. کیونکہ دین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مردہ ہو جاتا ہے. گزشتہ امتوں نے بھی یہی کیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے، اس دین کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا. جو آسمانی کتابیں لے کر آئے، ان کتابوں میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی. اور جس امت کو وہ توحید کا سبق پڑھا کر گئے، اس امت نے شرک اور بت پرستی شروع کر دی. یعنی آپ سوچیں کہ توحید کا مرکز خانہ کعبہ، کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے نبیوں نے تعمیر کیا، اور اس کے اندر بت آ گئے. جو توحید کا سب سے بڑا مرکز اس روئے زمین کا ہے، اس پر مشرکین کا اور بتوں کا قبضہ ہو گیا. تو اس سے بڑھ کے کیا بدقسمتی ہوگی. لیکن خدا کا نظام اس طرح ہے کہ جب امتیں ایسا کچھ کرتی ہیں تو خداوند عالم ہدایت کے سلسلے کو منقطع نہیں کرتا، بلکہ ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے کہ جو اس دین کو دوبارہ زندہ کرتی ہیں. اور گزشتہ امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. اب آخری امت اور آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب، آخری شریعت جب آئی، تو اب اس کے بعد اگر فرض کریں کہ اس امت نے دین کے اندر تبدیلی کر دی، خدا نخواستہ کتاب میں کوئی تحریف کر دی، شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کر دی، تو اس کے بعد تو کسی نبی کو نہیں آنا ہے، اس کے بعد تو کسی رسول کو نہیں آنا ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب تو نہیں آئے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو خداوند عالم نے اس کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اب جب کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تو کوئی مائی کا لال اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا، وہ جو پہلی کتاب تھی اللہ تعالیٰ اسی کی ذمہ داری لے لیتا تو بات ہی ختم ہو جاتی. اگر اللہ ہی کو ذمہ داری لینی تھی اور آخری کتاب کی، تو پہلی کتاب کی کیوں نہیں لے لی، دوسری کتاب کی کیوں نہیں لے لی، تیسری کتاب کی کیوں نہیں لے لی؟
کتابیں تو بہت ساری ہیں، 4 تو مشہور ہو گئی ہیں، ورنہ کتابیں تو اور بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن بہرحال جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی، اور اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو دیکھیں، امتوں کا کتابوں میں تبدیل کرنا، تحریف کرنا، ایبروگیٹ کرنا، یہ امتوں کا ایک جرم ہے جو ان سے سرزد ہوا، ثابت ہو گیا۔ یہ سب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کتابیں تھیں وہ کتابیں ایک مخصوص مدت کے لیے تھیں، وہ کتابیں قیامت تک کے لیے تھی ہی نہیں۔ وہ کتاب اپنے زمانے میں بے شک بہت اہم تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ فرض کریں کہ ایک طالب علم ہے جو پرائمری کلاسز میں ہے، تو اس وقت جو کتابیں وہ پڑھتا ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، لیکن جب وہ سیکنڈری میں جائے گا تو وہ کتابیں آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گی۔ پھر جو سیکنڈری میں کتابیں اس کو ملیں گی وہ کالج میں جا کے آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گی، اینڈ سو آن۔ تو وہ کتابیں ایک مخصوص زمانے کے لیے تھیں۔ تو جو کتاب جتنی مدت کے لیے ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے، فرض کریں کہ اخبارات آتے ہیں، نیوز پیپرز، وہ ایسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اسٹیپل بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ویکلی ہے تو اس میں ایک اسٹیپل کر دیتے ہیں، اگر وہ منتھلی ہو تو اس پہ ایک ٹائٹل بھی لگا دیتے ہیں، اگر وہ 1 سال کے لیے ہو جیسے کورس کی کتاب تو اس کے ایک مضبوط ذرا بائنڈنگ کرتے ہیں۔ لیکن ایسی کتابیں جیسے ڈکشنری، تھیزارس، انسائکلوپیڈیا، ان کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہے۔ تو گزشتہ آسمانی کتابیں بے شک اپنے زمانے میں اہم تھی، اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھی، امتوں نے تبدیل کر دی، امتوں کا جرم ثابت ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ وہ کتابیں ایک مخصوص مدت کے لیے تھیں، جب وہ زمانہ ختم ہو گیا وہ کتاب آؤٹ ڈیٹ ہو گئی۔ یہ جو کتاب آئی ہے آخری کتاب، چونکہ اس کو قیامت تک چلنا ہے اور دوسری کتاب کوئی آئے گی نہیں، اس کی کسی آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی حکم منسوخ ہوگا، نہ کوئی نیا حکم آئے گا، لہٰذا اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے لی۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد نعرے حیدری۔ اچھا، اب جو خدا نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی پروٹوکول ہوگا نا حفاظت کا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات مسجد میں آگ لگ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن بھی جل جاتا ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور بعض وقتوں نے قرآن کو جلایا بھی پبلک میں، آپ نے دیکھا ہو۔ تو اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس قرآن کو آگ لگ گئی، قرآن بھی جل گیا، تو اللہ کو حفاظت کرنی چاہیے تھا نا، جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک ایک نسخے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ حفاظت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مثلا قرآن کو فائر پروف بنا دیا کہ اب اس کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، نہیں، حفاظت کا یہ مطلب نہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں خدا نخواستہ دنیا کے سارے نسخے ضائع ہو جائیں، پھر بھی خداوند عالم نے اس کے نسخوں کو محفوظ رکھنے کا ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ قرآن آبسلیٹ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی 1 نسخے، 2 نسخے، 10 نسخے، 20 نسخے کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا دے، ضائع کر دے، تو قرآن اس امت سے زائل نہیں ہوگا۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے رکھی ہے، اور اس کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا حیدری۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری حفاظ کو نہیں دی کہ اگر دنیا کے لوگ قرآن کو حفظ کریں گے تو قرآن محفوظ رہے گا، نہیں، یہ جو
حفاظ ہیں، حفظ کرنا ایک فضیلت ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں خود ایک حفظ کے ادارے کو رد کرتا ہوں، اس کی بہت اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن کی حفاظت یہ حفاظ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابتدائی دور میں تو حفاظ ہوتے ہی نہیں تھے. اگر آپ حضور کے زمانے میں دیکھیں تو حافظ قرآن کوئی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس قرآن ہی نہیں تھا پورا، تو حافظ قرآن کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں قرآن تو بعد میں کمپائل کیا گیا، اور ایک نہیں کئی مرحلے میں کیا گیا. پہلے خلافت کے دور میں قرآن کمپائل کیا گیا، پھر اس کو ایک جگہ رکھ لیا گیا، اس کی کاپی نہیں بنائی گئی. پھر تیسری خلافت میں دوبارہ قرآن کو جمع کیا گیا، پھر اس کی کاپی بنائی گئی، اس کے نسخے بنائے گئے، مختلف شہروں میں بھیجے گئے. تو کئی مرحلے میں یہ کام ہوا نا. تو حافظ قرآن نہیں ہوتے. اور جو لوگ ویسے قرآن کو یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، اس زمانے میں جتنا بھی حفظ کرتے تھے، ان کو حامل قرآن کہتے تھے. حامل قرآن. اور لفظ حافظ جو ہے وہ حدیث کے حافظوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. بعد میں جب حدیثیں کمپائل ہوئی تو جو لوگ ہزاروں کے تعداد میں حدیثیں یاد کرتے تھے ان کو کہتے ہیں حافظ. جیسے مشہور نام ہے جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی. تو یہ حافظ ابن حجر کون ہے؟ جن کو حدیثیں یاد ہوں گی. تو وہ تھے حافظ. قرآن کی حفاظت کے لیے خداوند عالم نے قرآن کا ایک وارث قرار دیا، جس کے لیے اللہ کے رسول یہ کہہ کے گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وانہما لن یفترقا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بار دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو نہ خدا نے قرآن کو لاوارث چھوڑا، نہ شریعت کو لاوارث چھوڑا، نہ دین کو لاوارث چھوڑا. جو دین کے سورسز ہیں ان کی حفاظت کا اہتمام کیا. اچھا، جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، میں خود کے مرتبہ پیش کر چکا ہوں، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، جس کا ایک نسخہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو پھر ایک دوسری حدیث پیش کی جاتی کہ جو حدیث کی بڑی کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن بعض دیگر کتابوں کے اندر ہے. مثلا امام مالک نے الموطا میں بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، کتاب اللہ و سنتی. زیادہ تر مقامات کے کیا ہے؟ اطرتی، اہل بیتی، لیکن بعض نسخوں کے اندر آیا ہے سنتی. تو بعض احادیث میں اس طرح آیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا سنتی، اور خطبہ غدیر میں حضور نے فرمایا اطرتی. ایسا بھی آیا. اینی سنتی اگر حضور فرما کر گئے ہیں تو کیا امت کے پاس سنت موجود تھی؟ سنت، حدیث، جتنے علوم ہیں، علوم کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے. جس طرح معاشرے کی ہسٹری آف لینڈ اینڈ پیپل ہوتی ہے، اسی طرح مختلف علوم کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے. مثلا تفسیر کی اپنی ہسٹری ہے، حدیث کی اپنی ہسٹری ہے، فقہ کی اپنی ہسٹری ہے. اچھا، یہ جو ہسٹری ہوتی ہے عام طور پر ان کی کمپائلیشن کی ہسٹری ہوتی ہے. مطلب ہسٹری آف کمپائلیشن آف حدیث، ہسٹری آف کمپائلیشن آف فقہ، ہسٹری آف کمپائلیشن آف تفسیر. آپ جو ہے کوئی ایک آرٹیکل کبھی پڑھ لیں کہیں پہ بھی جا کر، ہسٹری آف کمپائلیشن آف حدیث میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا حدیثیں کب کمپائل ہوئی. پہلا مسلمان حکمران جس نے آفیشیلی یہ کہا کہ حدیث کو کمپائل کیا جائے، وہ کون تھا؟ وہ تھے جناب عمر ابن عبد العزیز. The first Muslim ruler who officially announced to compile a hadith was Umar ibn Abdul Aziz,
جن کا تعلق کہ بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ میں چند شریف لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عمر ابن عبد العزیز ہیں کہ جنہوں نے بہت کئی اچھے کام کیے۔ مثلا ممبروں سے جو مولا علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا اس کو بند کروایا، فدق کو اہل بیت کو واپس کیا، فدق، اور کئی اچھے کام کیے۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے کہ آفیشلی سرکاری سطح پر یہ کہا کہ احادیث کو جمع کرو۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوگی یقیناً، جب حکمران کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت خود فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو، تو یقیناً کچھ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہوں گے، کچھ ریسورسز اس کے لیے کچھ بجٹ رکھا گیا ہوگا، لیکن کیا کام ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ عمر ابن عبد العزیز کا زمانہ ہے 99 ہجری اینڈ 100 ہجری، میکسیمم 101 ہجری۔ مشکل سے 2.5 سال ان کی حکومت چلی، اور 2.5 سال کے بعد ظاہر ہے کہ اتنے نیک اتنے شریف انسان کی گنجائش کہاں تھی بنو امیہ کی ڈائنیسٹی میں، تو ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا کہ اتنے نیک انسان کو جنت میں ہونا چاہیے، دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو لیکن اس بہت مختصر مدت میں انہوں نے کئی اچھے کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ حدیث کو جمع کرنے کا حکم دیا، لیکن کیا کام ہوا ہمیں نہیں معلوم، کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا لیکن وہ محفوظ نہیں رہا۔ اس وقت جو امت مسلمہ کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں قدیم ترین کتاب امام مالک کی الموطا ہے، کہ جس کی کمپائلیشن کا زمانہ ہے کوئی 150 ہجری، اراؤنڈ 150 ہجری میں، یعنی حضور کے 150 سال کے بعد جو کتاب کمپائل کی گئی وہ مسلمانوں کے پاس قدیم ترین کتاب ہے۔ اب 150 سال میں یہ پورا لٹریچر جس کو آپ حدیث کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن سے تیسری جنریشن سے چوتھی جنریشن پر پہنچا۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے یہ باتیں سنی ان کو کہتے ہیں صحابہ، اور اس کے بعد والی جو جنریشن ہے وہ ہے تابعین، اس کے بعد والی جو جنریشن ہے وہ ہے تبع تابعین، اس کے بعد والی جو جنریشن ہے وہ ہے راویان حدیث، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والی جو جنریشن ہے انہوں نے ان سے ان چیزوں کو جمع کیا جن کو ہم کہتے ہیں محدثین۔ تو یہ جو 3 جنریشن 4 جنریشن تک یہ پورا لٹریچر پہنچا، یہ زیادہ تر زبانی پہنچا، تحریری نہیں پہنچا، کیونکہ تحریر کرنے کو ڈسکریج کیا گیا، تحریر کو ڈسکریج کیا گیا ابتدائی دور میں، ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو کچھ حضور ارشاد فرماتے تھے بعض اوقات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک دفعہ کہا کہ ارے عبداللہ تم یہ جو لکھتے ہو حضور کے ارشادات، تو کیا پتہ حضور کبھی غصے میں ہوں، حالت غضب میں ہوں، اور کوئی ایسی بات کر دیں اور تم اس کو لکھ لو جس کو لکھنا مناسب نہ ہو۔ اچھا ایسی بات کر دی کہ یہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو گئے، بیچارے پیچھے ہٹ گیا، نوجوان تھا۔ ایک دن حضور نے پوچھ لیا کہ ارے عبداللہ تم آج کل لکھ نہیں رہے ہو؟ حضور نے کہا ارے تم آج کل لکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کچھ نوٹ ٹیکنگ کرتے تھے وہ۔ تو عبداللہ نے یہی بات کر دی حضور سے کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تم جو لکھ لیتے ہو، کیا پتہ حضور حالت غضب میں ہوں، کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس کو لکھنا مناسب نہ ہو اور تم نوٹ کر لو، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، حضور کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو۔ تو عبداللہ نے کہا اچھا جب آپ حالت غضب میں ہوتے ہیں پھر بھی لکھ لیا کروں؟ آپ نے کہا ہاں وہ بھی لکھ لیا کرو، کیونکہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم ان ہونٹوں سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ یعنی اللہ کے رسول اگر کسی پر غضبناک بھی ہوں گے، کسی پر غصہ بھی کریں گے، حق کی خاطر کریں گے، اپنے نفس کی خاطر نہیں کریں گے۔ تو جو بات ان کی زبان سے نکلے گی وہ حق ہوگی، وہ باطل نہیں ہو سکتی۔ تو جو اللہ کے رسول یہ بات کہہ کر گئے
کہ ان ہونٹوں سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی، وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لاؤ کاغذ اور قلم، ایسی بات لکھ دو جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں، آپ پر ابھی تو بیماری کا غلبہ ہے. مثلا جو اور الفاظ ہیں وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ دیکھ لیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو نہیں لکھا گیا، کچھ نہ کچھ لکھا گیا. جو کچھ لکھا گیا اس کے پر بھی کافی ریسرچ ہو گئی ہے، بڑے تھیسس لکھے گئے ہیں، اور اس کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں لکھا گیا. نہ صرف یہ کہ نہیں لکھا گیا بلکہ جو کچھ لکھا گیا اس کو ضائع بھی کیا گیا. ایک صاحب نے جو 500 حدیثیں لکھی تھیں، خود بھی لکھی تھی نا، اگر حضور نے منع کیا ہوتا تو کیوں لکھتے وہ؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے منع کر دیا تھا. 500 حدیثیں لکھ دی. ایک دن اپنی صاحبزادی سے کہنے لگے کہ ذرا لے کر آؤ وہ گٹھری جو میں نے رکھا ہے کلیکشن. بیٹی نے سمجھا کہ شاید والد گرامی ان کو پبلش کرنا چاہتے ہیں، پوری گٹھری لا کے سامنے رکھ دی اور انہوں نے شمع کی لو دکھائی، 500 حدیثیں جلا دی اور کہا میں نے اس پہ جلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط چیز جمع ہو گئی ہو اور بعد میں لوگ اس سے گمراہ ہوں. اور اس کے بعد ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ میرے والد بہت سکون سے سوئے. تو حدیثوں کو بیان نہیں کیا جاتا تھا، ڈسکریج کیا جاتا تھا. اگر کوئی شخص کوئی حدیث سنا دیتا، جس وقت کہ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کو کوفہ بھیجا جا رہا تھا. کوفہ اور بصرہ فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا گیا تھا، تو ان فوجیوں کی تربیت کے لیے بعض صحابہ کو بھیجا گیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو کوفہ بھیجا گیا. تو جب کوفہ بھیجا گیا تو خلیفہ ان کو ذرا سی آف کرنے کے لیے آئے باہر تک. تو کہا کہ تمہیں پتہ میں کیوں تمہیں سی آف کرنے کے لیے آ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عزت افزائی کے لیے آ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، پروٹوکول کے لیے آ رہے ہیں. تو کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اصل میں تمہیں ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں. وہ یہ کہ تم جس شہر میں جا رہے ہو وہاں لوگ قرآن بہت شوق سے پڑھتے ہیں، انہماک سے پڑھتے ہیں. تمہیں ایسا لگے گا جیسے شہد کی مکھی سے جو آواز آتی ہے چھتے سے، اس طرح لوگ قرآن سے پڑھتے ہیں. تو دیکھو ان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مشغول رکھنا، ان کو حدیثوں کے چکر میں نہیں ڈال دینا، ان کو حدیثوں کے چکر میں نہیں ڈال دینا. تو جب تک ابن عباس کوفے میں رہے حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، اوائڈ کرتے تھے. ایک دن کسی نے کہا، وہ جا رہے تھے اپنے سواری میں، تو کسی نے کہا کہ ارے عبداللہ ابن عباس تم اتنے عرصے حضور کے درمیان رہے، تو کبھی تم نے ان سے پوچھا کہ ان کے بعد اس امت کا کیا ہوگا؟ اب ڈائریکٹ پوچھ لیا، ظاہر ہے اب کیا ہو سکتا ہے. تو کہا ہاں پوچھا، کیوں نہیں پوچھا؟ تو کہا کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ ایوائڈ کیا کرتے تھے، وہ بیان نہیں کرتے تھے احادیث. بہرحال یہ پالیسی چلتی رہی. جب امت مسلمہ کو یہ احساس ہوا کہ حدیثیں جمع ہونی چاہیے، یہ احساس کیوں ہوا؟ یہ احساس اس لیے ہوا کہ حدیثوں میں گڑبڑ شروع ہو گئی. لوگ غلط سلط چیزیں اللہ کے نبی سے منسوخ کرنے لگے، تو اس لیے حدیثوں کو کمپائل کرنے کی ضرورت پڑی. اب جب وقت آیا کمپائل کرنے کا تو مسلمانوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تھی نہیں حدیثیں، کہاں سے کرتے؟ مجبوراً اہل بیت کے در پہ آئے، اہل بیت کے در پہ آئے. اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا یہ وہ زمانہ ہے، ان کے پاس آئے، حدیث، سنت، قرآن کی تفسیر، آپ نے وہ سب بیان فرمایا، وہ سب بیان کیا. تو اس زمانے میں جو لوگ احادیث بیان کرتے تھے وہ سند کے طور پر قال ابا جعفر، یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
اور قال ابا عبداللہ، ابا عبداللہ جب حدیث میں کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل۔ تو ہر شخص جو حدیثیں بیان کرتا تھا وہ انہی سے لیتا تھا، اور یہی حدیثیں مسلمانوں میں رائج تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جب کتابیں کمپائل کی گئی موٹی موٹی، ان میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو ان کی حدیثیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ احادیث کی کتابوں میں چھان ماریں، کتنی حدیثیں اہل بیت سے آئی ہیں، کتنی حدیثیں جو بڑے بڑے راویان حدیث ہیں تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جس شخص نے 4 سال حضور کے ساتھ گزارے اس نے سینکڑوں حدیثیں بیان کر دی، اور جو خلوت و جلوت میں ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا اس سے چند حدیثیں آ رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور بعض وہ واقعات کے جو اس زمانے میں پیش آئے کہ جب کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، تو ان کے راویوں نے بھی وہ واقعات جو ہے بیک انٹو دا ہسٹری جا کے ریٹروسپیکٹو واقعات جو ہے بیان کر دی۔ مثلا پہلی وحی نازل ہوئی، اب بتائیے کون تھا وہاں؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، حضور نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ بھینچا، دبایا، ہلایا، کچھ کہا آپ پڑھیے، آپ نے کہا بھی نہیں آیا۔ پھر ایک ٹرائی اس نے کیا، تو 2-3 ٹرائی کے بعد بالآخر آپ نے پڑھ دیا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ روایتیں کون بیان کر رہا ہے؟ کون تھا وہاں پر؟ کہاں تھا رپورٹر کہ اس نے یہ پورا واقعہ بیان کر دیا؟ حضور نے تو کبھی نہیں بیان کیا اس کو۔ اور کیسے پتہ چلا اس کو یہ سب کچھ؟ آج کل تو بہت سارے ٹیکنیکس آ گئی ہیں فیکٹ فائنڈنگ، آپ جو ہے وہ جا کے، کیونکہ آج کل جعلی چیزیں بہت آ رہی ہیں، آڈیو، ویڈیو، تصویریں، میسیجز، اتنی غلط چیزیں آ رہی ہیں، تو باقاعدہ یہ ایک ٹیکنیک آ گئی ہے فیکٹ فائنڈنگ کی نا۔ تو وہ ٹیکنیک اختیار آزما کر دیکھیں۔ ایک سادہ سی ٹیکنیک بتاؤں آپ کو میں۔ جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، آخری وحی، جو کہہ لیں آپ اس کو، جو وحی نازل ہوتی تھی کیا وہ تحریری ہوتی تھی؟ قرآن کی آیتیں تحریری نازل ہوئی ہیں؟ ایون گزشتہ آسمانی کتابیں بھی تحریری نازل نہیں ہوئی ہیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کو جو وہ الواح دی گئی تھی نا تورات کی، جو کوہ طور پہ، وہ تحریری تھی۔ اس کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، جتنی بھی وحی نازل ہوئی وہ تحریری نہیں تھی۔ یہ تو بہت اسٹیبلش فیکٹ ہے نا۔ اچھا، اگر تحریری نہیں تھی تو حضور کیوں کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ لیکن اگر آپ کو کوئی تحریر دے کر کے پڑھیے اور آپ کو نہیں آتا، فرض کریں چائنیز زبان میں کوئی دے دے، آپ کہیں نہیں مجھے تو چائنیز نہیں آتا، تو جب تحریر نہیں ہے تو کیوں کہیں گے حضور مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تحریر تو تھی نہیں بھائی، لیکن پھر بھی کہنے پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا نہیں آتا، پھر اس نے ہلایا، دبایا، بھیچا، جو کچھ بھی کیا، پھر آپ نے پڑھ دیا نا بالآخر، اس روایت کے مطابق پڑھ دیا۔ اب جب نہیں آتا تھا تو اب آ گیا، نہیں آتا تھا فرض کریں، اب آ گیا، پڑھ دیا آپ نے۔ اب جب پڑھ دیا، اس کے پھر 15 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کہہ رہے بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر اگر نہیں آتا رہا تب آ گیا نا۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد نعرہ حیدری۔ پھر آپ گھر واپس آئے، بڑے ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، معاذ اللہ، بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ جناب خجر نے آپ پر کمبل اڑا دیا،
پھر بھی کمبل کے کونے سے منہ نکال کے دیکھتے تھے فرشتہ دوبارہ تو نہیں آ گیا کہیں. پھر حضرت خدیجہ نے اپنے وہ کزن کو بلایا، ورقہ ابن نوفل کو. یہ کون تھے؟ یہ کرسچن ہو گئے تھے اور کرسچینٹی کا لٹریچر پڑھ رہے تھے. تو کرسچینٹی کا لٹریچر پڑھ کر دیکھیں ان کے اندر یہ کوالٹی آ گئی کہ آتے جب انہوں نے دیکھا حضور کو، بات چیت کی، تو کہا کہ ارے آپ کے پاس تو وہی آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. باہر کا ایک آدمی جس نے 2-4 کتابیں پڑھ لی، وہ یہ سمجھ گیا کہ آپ کے پاس وہی آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور جو صاحب وحی اور رسالت ہے معاذ اللہ وہ نہیں سمجھ پایا کہ میرے پاس کون آیا تھا. یعنی کسی اور کو کیا ہم توہین رسالت کا الزام دے، ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ باتیں ان سے لیں کہ جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور اگر پیدا ہو گئے تھے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور جو خلوت اور جلوت میں ساتھ تھا، جس نے اپنی زبان سے یہ بیان کیا، نہج البلاغہ کے خطبے میں موجود ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح رہتا تھا جس طرح کہ بکری کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور حضور مجھے روزانہ ایک نیا سبق اخلاق کا پڑھایا کرتے تھے اور میں اس کے پر عمل کیا کرتا تھا. اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں موجود تھا حضور کے ساتھ. نعرہ حیدری، اور اس کے بعد میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آواز کس کی ہے؟ چیخ کی آواز. تو حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے کہ جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. شیطان کی آواز ہے جو آج مایوس ہو گیا، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد خدا نے امت سے براہ راست رابطہ کیا. پھر آپ نے یہ فرمایا، پھر حضور نے فرمایا کہ یا علی انت ترى ما ارى وانت تسمع ما اسمع. اے علی تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. نعرہ حیدری، جو کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. فرشتے وہی آتا تھا، کوئی دیکھتا تھا کیا؟ اس کی آواز کوئی سنتا تھا؟ نہیں سن پاتا نا. ایک کیفیت طاری ہوتی تھی حضور کے اوپر جس کو دیکھ کے صحابہ کرام اندازہ لگاتے تھے کہ یہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے. اور جب اس کیفیت سے آپ باہر آ جایا کرتے تھے تو آپ خود بتاتے تھے کہ مثلا وہی نازل ہوئی ہے، کیا وہی آئی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہی نازل ہوئی. لیکن یہ ہے کہ کوئی فرشتے کو دیکھتا ہو، انسان فرشتے کو نہیں دیکھتا. ایک ہی مرتبہ دیکھے گا، فرسٹ اینڈ لاسٹ. تو پتہ نہیں اس میں بھی دیکھے گا ہی نہیں دیکھے گا، لیکن آمنا سامنا تو ہونا ہے اس کو. تو فرمایا تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. تو اس سے دین لینے کے بجائے، ان سے سنت لینے کے بجائے، ان سے حدیث لینے کے بجائے جب ہم اور سورسز کی طرف گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتابیں کی کتابیں کمپائل تو ہو گئیں، لیکن ان کے اندر جو اہل بیت اطہار کی روایتیں شامل نہیں. تو اہل بیت اطہار نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایسے شاگرد تیار کیے، اپنے شاگرد، کہ جنہوں نے احادیث کو کمپائل کیا اور سینکڑوں کتابیں لکھی، سینکڑوں. صرف 400 کتابیں وہ ہیں تو امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک 400 بکس آف اصول، جس کو اصول اربعہ میاں کہتے ہیں. اصول ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو براہ راست کسی معصوم سے سن کے لکھی جاتی ہے. 400 کتابیں صرف حدیث کی کمپائل کی گئی اس زمانے تک، دیگر علوم کی الگ. تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جنہوں نے وہ علم جو پیغمبر اکرم سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا اہل بیت اطہار کی طرف،
ان علوم کو اپنے شاگردوں سے لکھوا کے محفوظ کیا. یہ حدیث کی کمپائلیشن کا ہمارے ہاں دوسرا دور سمجھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے تیسرا دور، چوتھا دور. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان علوم کو محفوظ بنایا، احادیث کو محفوظ کیا. اگر وہ محفوظ نہ کرتے تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے فوراً بعد کا زمانہ آپ جانتے ہیں کیا تھا. سختیوں کا زمانہ، مشکلات کا زمانہ، جلا وطنی کا زمانہ. ایک چھوٹا سا پیریڈ جس کو آپ ایک سینڈوچ پیریڈ کہہ سکتے ہیں، کہ جب بنو امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنو امیہ کے جو آخری حکمران آئے، ایک سے بڑھ کر ایک نالائق، جو اپنے اقتدار کو نہیں بچا سکے، اور بنو عباس کی تحریک زوروں پر تھی. تو اس مختصر مدت میں یہ دو خاندان کیونکہ اقتدار کے چپقلش میں، کشمکش میں لگے ہوئے تھے، تو ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ یہ دو معصومین، پانچویں امام اور چھٹے امام، انہوں نے علم کے دریا بہا دیا. انہوں نے آزادی کے ساتھ اپنے طلبہ کو تیار کیا، طالب علموں کو، شاگردوں کو، اور ان شاگردوں کے ذریعے علوم کو کمپائل کروایا. اس طرح اس پورے لٹریچر کو محفوظ بنایا، اس پورے لٹریچر کو. پھر بعد میں ان شاگردوں کے شاگرد بھی آئے، انہوں نے مزید کام کیے. تو اس طرح انہوں نے سنت کو محفوظ بنایا. اور ہمارے یہاں ویسے بھی جو معصومین علیہ السلام کا اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق اگر کوئی حدیث کسی معصوم تک پہنچ جائے تو ہمارے نزدیک وہ حجت ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ قول پیغمبر حدیث ہے، تو قول پیغمبر تو آف کورس حدیث ہے ہی ہے، لیکن قول معصوم حدیث ہے. خواہ وہ پیغمبر کا قول ہو، وہ ائمہ طاہرین میں سے کسی کا قول ہو، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قول ہو. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس طرح بعض اور مسائل سامنے آئے، چونکہ مجھے کل کسی نتیجے تک پہنچانا ہے اس گفتگو کو، اس لیے ذرا تیزی کے ساتھ میں لے جانا چاہ رہا ہوں. بعض اور مسائل سامنے آئے. مسلمانوں کی جو توجہ تھی وہ فتوحات کی طرف بہت تھی، زمینوں کا فتح کرنا. علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو کشور کشائی تو اسلام کا مزاج نہیں تھا، لیکن بہرحال مسلمان جو ہے وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب پہنچے دوسری سویلائزیشنز تک، دوسرے کلچر تک، اور جب وہاں پر گئے تو وہاں سے ان کی چیزیں بھی لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ لوٹ کے لے کر آئے، خرید کے لے کر آئے ہوں گے. چلیں، آج کل الفاظ کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے نا. تو لے کر آئے، یعنی ان کی کتابیں. البتہ یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی تربیت جو اللہ کے رسول نے کی اور جو اسلام میں علم کی اہمیت ہے، اس کے پیش نظر مسلمان جہاں پہ بھی گئے تو انہوں نے علم کا، کتابوں کا، علماء کا احترام کیا. یہ تھوڑے بہت الزامات بعض اورینٹلسٹ لگاتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہیں. بعض جگہوں، اب پوری دنیا کے بارے میں تو گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جہاں پر بھی گئے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، کہ کتابوں کو آگ لگا دی، لائبریریوں کو جلا دیا، دریا میں ڈال دیا. یہ نہیں کیا. ہاں، جب وہ گئے تو انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ دنیا کی بعض قوموں کے پاس تو بڑا لٹریچر موجود ہے، اور عربوں کے پاس سوائے شاعری کے کچھ ہے ہی نہیں، لفاظی کے. عربوں کے پاس اور کوئی لٹریچر تو تھا نہیں، لفاظی، شاعری، فارغ ہوتے تھے. ٹائم بہت ہوتا تھا ان کے پاس، سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، اس لیے بس یہی ان کا مشغلہ تھا. تو بولتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے اشعار اور لمبی لمبی غزلیں، نظمیں. لیکن جب وہ پہنچے دوسری سویلائزیشنز کے اندر، رومن کے پاس پہنچے، گریکس کے پاس پہنچے، ایرانینز کے پاس پہنچے،
تو ان کو اندازہ ہوا کہ دیگر قوموں نے بعض دیگر علوم میں بھی بہت ترقی کی ہے. کہیں پر میتھمیٹکس ہے، کہیں کیمسٹری ہے، کہیں فزکس ہے، کہیں اسٹرونومی ہے. یہ مختلف علوم ہیں کہ جو مختلف قوموں کے درمیان رائج ہیں. فلسفی ہے، لاجک ہے. تو انہوں نے وہ کتابیں تو اٹھا لی، چلو جا کے گھر میں دیکھیں گے. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو جو سمجھنے والے لوگ تھے ان کو بھی ساتھ لے آئے کہ بھی کیا ہے بتانا یہاں پر آ کے. اب وہ جو لٹریچر آیا مسلمانوں میں، اس سے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے. مسلمانوں نے سائنسی علوم میں نئی تحقیق کی. جیسے ایک اشارہ میں ایک زمانے میں کسی وقت کر چکا ہوں کیمسٹری کے حوالے سے. بہت سے مسلمانوں نے نئے نئے علوم متعارف کروائے. بہت سارے علوم کے اندر اصلاح کی. مثلا رومن جو کاؤنٹنگ تھی اس میں زیرو نہیں ہوتا تھا. یہ زیرو مسلمانوں کی ایجاد ہے. اور یہ جو نمبرز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 0، یہ آج بھی عربک نیومرلز کہلاتے ہیں. اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ عربوں نے ایجاد کیا ہے. اس سے پہلے وہ رومن میں لکھا کرتے تھے 1 میں آئی اور 2 آئی اور وی اور ایکس اس طرح، لیکن اس میں زیرو نہیں ہوتا تھا. تو مسلمانوں نے زیرو انٹروڈیوس کروایا. میتھمیٹکس کے اور بہت سارے برانچز، الجبرا ہے، ٹریگنومیٹری ہے. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ایجاد. تو بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے ایجاد بھی کی، نئے نئے علوم انٹروڈیوس کروائے. انہی میں سے ایک ایشو آیا فلسفی اور لاجک کا کہ بڑے بڑے فلاسفہ گزرے، ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور بقراط. ان کی کتابیں بھی آ گئیں. جب ان کی کتابیں آئیں تو مسلمانوں نے ان کتابوں کو پڑھا، شوق پیدا ہوا. ان اساتذہ سے پڑھا جو ان کو ساتھ لے کر آئے تھے. اب جب مسلمانوں کے پاس یہ لٹریچر آیا تو اس کا فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. کندی اور فارابی اور ابن رشد اور یہ سب مسلمانوں کے فلاسفر گزرے. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اسلام جو ایک سمپل اور پریکٹیکل اور ایک کلیئر کٹ قسم کا دین تھا، وہ فلسفیانہ منہ شگافیوں اور بھول بھلیوں میں کھو گیا. باتیں زیادہ ہونے لگی، عمل کم ہونے لگا. مسلمانوں میں ایک نیا علم ایجاد ہو گیا جس کا نام تھا علم کلام. اس میں کلام ہی کلام تھا خالی، جس میں عمل کم اور کلام زیادہ تھا. اور ایسی ایسی بحثیں رائج ہو گئیں کہ آج جب ہم کبھی اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مثلا مسلمانوں کے جو کلامی فرقے بن گئے، فرقے اشاعرہ اور معتزلہ اور ماتریدیہ اور جہمیہ، امامیہ، خوارج بھی ایک مسلک بن گیا. تو ان کے درمیان جن چیزوں میں اختلافات ہوا کرتے تھے، جو ہاٹ ایشوز تھے ان کے، آج کا طالب علم جب ان کو سنتا ہے تو کہتے ہیں اس بات پہ لڑتے تھے، وہ اس بات پہ تکفیر کرتے تھے ایک دوسرے کی، اس بات پہ مذاق اڑایا کرتے تھے ایک دوسرے کا. یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو اتنا سیریس لیا جائے. تو یہ یاد رکھیں کہ آج ہم جن ایشوز کو بہت سیریس لے رہے ہیں نا، آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں بھی کہیں گی. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اختلافات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، فرقے وجود میں آنا شروع ہو گئے. ڈر گئے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا. انہوں نے بین کیا. انہوں نے کہا نہیں، علم کلام جائز نہیں ہے، سیکھنا ہی حرام ہے. انہوں نے بین کر دیا. اب دیکھیں، علم کلام ایک ایسا علم ہے جس کے اندر کہ صفات خدا اور افعال خدا کے بارے میں ایسے ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان جو ہے وہ پزل میں آ جاتا ہے. لیکن ڈر گئے چونکہ بڑے بڑے علماء فقہا، انہوں نے بین کیا. انہوں نے کہا نہیں، اس کو سیکھنا نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے. یہ فلسفہ نہیں، فلسفہ تو گمراہی ہے. منطق نہیں ہے، گمراہی ہے. کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، بہت بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہیں. امام غزالی نے تحافظ الفلاسفہ، فلسفے کے خلاف کتاب لکھی رد میں. اچھا، ائمہ تحریر نے کیا کیا؟ بس اسی پہ ختم کریں گے آج ہم. ائمہ تحریر نے کیا کیا؟ انہوں نے بین نہیں کیا. انہوں نے اس طرح بین نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ علوم کو بین کر دیں گے
اگر آپ کہیں گے نہیں سیکھو، نہیں سیکھیں گے لوگ، ٹھیک ہے، لیکن جن ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں ان سوالات کو کون ایڈریس کرے گا؟ جو سوالات آ رہے ہیں، یہ میں اس لیے بحث چھیڑ رہا ہوں کہ آج کا زمانہ وہی آ گیا دوبارہ۔ آپ اگر اپنے بچوں کو کہیں گے نہیں ایسے نہیں سوچو، نہیں یہ نہیں پوچھو، آپ ڈانٹ دیں، خاموش کرا دیں، تو یہ بچہ جو ہے آپ کے سامنے چپ ہو جائے گا، نہیں پوچھے گا۔ لیکن کیا یہ نہیں پوچھے گا؟ اس کے پاس اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں جا کے پوچھے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے ذہن میں سوالات ڈال رہے ہیں اور وہ اپنے مطلب کا جواب بھی اس کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے بین کرنا، ائمہ تحریر نے بین نہیں کیا۔ اس کے بجائے ائمہ تحریر نے اپنے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جو انہی چیزوں کے ایکسپرٹ ہوتے تھے۔ ہر ایک کو انہوں نے بھی الاؤ نہیں کیا تھا، ہر ایک کو الاؤ نہیں کیا تھا، بلکہ مخصوص لوگوں کو الاؤ کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ایک چھٹے امام کا ایک شاگرد ہے، یہ صحابی ہے، مؤمن طاق، نام ان کا کچھ اور تھا لیکن مشہور تھے مؤمن طاق کے نام سے، ماہر تھے کلام کے، اور وہ جا رہے تھے کہیں سے تو ان کے ساتھ کوئی 10 آدمی آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے۔ ایک دوسرا امام کا شاگرد ملا راستے میں، اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم کیوں لوگوں سے الجھ رہے ہو، لوگوں کے جوابات کیوں دے رہے ہو، امام نے تو منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کس کو منع کیا؟ کہا مجھے منع کیا ہے۔ تو کہا اچھا تمہیں منع کیا ہے، تم چپ رہو، مجھے تو منع نہیں کیا ہے۔ اچھا ان کو یہ بات ناگوار گزری اس طرح، انہوں نے جا کے امام سے شکایت کر دی کہ دیکھیں آپ تو منع کرتے ہیں ہمیں لوگوں سے الجھنے کے لیے، اور یہ جو ہے 10 آدمیوں کے سوالات ایک ساتھ دے رہا ہے، جوابات الجھ رہا ہے، ان سے بحثیں کر رہا ہے، پسینے میں شراب ہو رہا ہے، چلتا چلے جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو امام، اور پھر جب میں نے کہا تو اس نے کہا کہ تمہیں منع کیا، تم چپ رہو۔ تو امام نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو منع نہیں کیا، امام نے کہا کہ میں نے اس کو منع نہیں کیا، کیونکہ وہ جب لوگوں سے بحث کرتا ہے تو وہ حاوی ہوتا ہے، تم جب بحث کرتے ہو پھٹ جاتے ہو۔ تو ہر ایک کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا، لیکن ایسے افراد تیار کیے۔ ایک شاگرد تھا امام کا، وہ جا کے ایک ایتھیسٹ سے الجھ گیا، جب بحث آگے بڑھی غصے میں آ گیا، برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے کہا کون ہو بھائی تم اس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم تو ان سے بات کرتے رہتے ہیں، وہ تو کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتے، اور بہت سخت باتیں ہم ان سے کرتے ہیں، وہ تو اس طرح کبھی نہیں ہم سے اختیار کرتے رویہ جو تم اختیار کر رہے ہو، تم کیسے شاگرد ہو اس کے؟ اچھا انہوں نے شرمندگی محسوس کی، پھر جا کے امام سے کہا کہ فلاں سے میری بات ہو گئی تھی۔ ایسے ایسے ملحد تھے جو مسجد کے اندر آ کے بیٹھ کے مسلمانوں سے توحید اور وجود خدا پہ بحث کرتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ تم نے کیوں اس سے بحث کی، اور بحث کی تو پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی، پریپریشن کیوں نہیں کی؟ اور پھر امام نے اس کو بٹھا کے، جس کا نام مفضل ہے، اس کو بٹھا کے امام نے اس کو ٹریننگ دی کہ توحید کے اوپر کس طرح بحث کرتے ہیں۔ یہ پوری کتاب ہے توحید مفضل۔ تو ائمہ تحریر نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی تاکہ وہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا جائے، اور اس کو ایسا نہ کیا جائے کہ لوگ انہی بحثوں میں الجھے رہیں، اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کریں۔ تو جہاں بھی ضرورت پیش آئی دین کو زندہ کرنے کی، احیاء کرنے کی، ریوائیو کرنے کی، اہل بیت اطہار نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا۔ جب دین کا معاملہ آیا تو جو ان کے بدترین دشمن اور مخالفین تھے ان کا بھی ساتھ دیا۔ جب اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد آیا، ایک وسیع تر مفاد ہوتا ہے، یہ پالیسی میٹر ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ پالیسی میٹر ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ بدترین، اگر ظالم ترین حکمران بھی، کبھی ایسا وقت آیا جب اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کی بات آئی تو امام نے کیا کیا؟ امام نے اس کو وہ راستہ بتایا جو اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے تھا۔ عبد الملک ابن مروان مثال کے طور پر، ایک بنو امیہ کا، مروان ابن حکم کا بیٹا ہے، عبد الملک ابن مروان، جسے خانہ کعبہ میں منجنیق سے حملہ کیا، غلاف کعبہ کو آگ لگا دی،
دیوار کعبہ کو گرا دیا، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، یہ سارے کام کرنے والا وقت انسان، مکے پہ حملہ کرنے والا۔ تو جب بات یہاں پہنچی کہ رومن امپائر نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہارے نبی کے خلاف اپنی کرنسی میں لکھ کر اس کو پھیلا دیں گے، توہین رسالت، تو پریشان ہوئے سب لوگ، اب کیا کریں، اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں؟ تو کسی نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھو۔ اور پھر امام نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ رومن سفیر کو پہلے تو ہاؤس اریسٹ کر لو، اس کو جانے نہیں دینا، اس دوران تم اپنا سکہ بناؤ، اس سکے پر یہ لکھو، اس وزن کا بناؤ، اس کو اپنی مارکیٹ میں رائج کرو، جب تمہارا سکہ چل جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دو، تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کو جب پتہ چلے جب تمہارا سکہ مارکیٹ میں آ جائے۔ تو جب بھی کبھی اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد ہوگا تو اہل بیت کا موقف یہی ہے، اور ان کے ماننے والوں کا موقف بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد ہوگا تو ہمیں امت مسلمہ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے، چاہے ذاتی نقصان ہمیں کتنا ہی کیوں نہ پہنچاؤ ان لوگوں سے، ذاتی نقصان تو ہم سے کہیں زیادہ اہل بیت اطہار کو پہنچائے۔ کیا نہیں کیا انہوں نے، ان کے گھر اجاڑ دیے، ان کے بچوں کو تحت تیغ کر دیا، ایسے ایسے مظالم کے جو زمانہ جاہلیت بھی نہیں ہوتے تھے، زمانہ جاہلیت کی جنگیں ہوتی تھی نا، اس کے اندر بہت سارے غلط کام ہوتے تھے جن کو اسلام نے آ کے منع کیا، لیکن اس امت نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ پانچویں امام ہی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اسی سے شروع کروں کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اللہ کے رسول تو ہمارے بارے میں یہ کہہ کر گئے تھے نا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اگر اللہ کے رسول ہمارے بارے میں یہ کہہ کے جاتے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، تو یہ امت اس سے زیادہ برا سلوک نہ کرتی۔ یہ کیا اس امت نے؟ بہرحال آج کی تاریخ منسوب ہے، وقت بہت تیزی سے ختم ہو گیا۔ شہنشاہ وفا مولہ عباس سے کہ حضرت عباس علمدار، جن کے 3 بھائی اور بھی کربلا میں تھے اور وہ تینوں بھی شہید ہوئے، اور حضرت عباس جو بار بار آتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں کہ مولا اجازت دیجیے، اور حسین ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پورا لشکر ختم ہو گیا، انصار و عوان ایک ایک کر کے چلے گئے۔ پھر جب عائزہ کی باری آئی، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد علی، کیسے کیسے جوان، علی اصغر، علی اکبر، اون محمد، قاسم ابن حسن، جب سب چلے گئے تو ایک مرتبہ جناب عباس پھر آ کر کہتے ہیں کہ مولا اب اس غلام کو اجازت دیجیے، اور امام وہی جملہ کہتے ہیں کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو جناب عباس رو کے کہتے ہیں کہ مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں؟ اس علمدار کو اس لشکر سے ملحق ہونے کا موقع جان فرمائیے۔ اب امام حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پانی کی کوئی سبیل کرو۔ یہ سبیل کا لفظ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین کی زبان سے نکلا، سبیل یعنی کوئی راہ اختیار کرو، کوئی طریقہ لے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب عباس جناب علی اکبر کی طرح اور اون محمد کی طرح، جناب قاسم کی طرح، حبیب بن مظاہر کی طرح، مسلم بن اوسجہ کی طرح جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن جس نہر پر 10,000 افراد صرف نہر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اس نہر پہ اگر حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی راستہ مل گیا ان کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے مقابلہ کیا، لشکر کو تتر بتر کیا، ہٹایا، اور اس کے بعد گھوڑے سمیت اطمینان کے ساتھ ترائی میں اتر گئے، مشق کو پر کیا۔ پر کرنے کے بعد ایک مرتبہ باہر آنا چاہتے تھے
بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس نے چلو میں پانی لیا تو شاید پینا چاہتے تھے، تو جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ بھی حضرت عباس کی شان وفا کے خلاف ہے کہ اگر پانی لیا ہو تو پینا چاہتے تھے۔ نہیں، اگر جناب عباس سے پانی لیا ہو تو دشمن کو دکھانے کے لیے لیا ہوگا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اور تمہاری جنگ اس پانی کے اوپر ہے؟ تو آج یہ پانی علی کے لال کے قبضے میں ہے۔ اور اس کے بعد فرات کے منہ پہ پانی کو دے مارا اور پیاسا نکل کر آ گئے۔ اور اب جناب عباس کی ایک ہی خواہش ہے، کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عمر سعد کا حکم ہے کہ یہ پانی کسی طرح خیام حسینی تک نہ پہنچے۔ بچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ علم ایک طرف جھکا لیکن پھر سنبھل گیا، پھر اور آگے بڑھے، علم ایک مرتبہ اور جھکا لیکن دوبارہ بلند نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ جناب عباس جب پانی لے کر آ رہے تھے، ایک شقی ایک کمین گاہ سے نکل کر آیا، آپ کے دائیں شانے پہ وار کیا اور آپ نے فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم تم نے میرا ایک شانہ جدا کر دیا، لیکن میں حق کی نصرت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آگے بڑھتے چلے گئے، علم دوسرے ہاتھ میں تھاما، مشق کو اپنے دانتوں سے تھاما۔ ایک ظالم اور کمین گاہ سے نکل کر آیا، اس نے آپ کے دوسرے بازو پہ حملہ کیا، آپ کا دوسرا بازو بھی قطع ہو گیا، لیکن اب آپ اس پانی کو کسی طرح خیام حسینی تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک ایک ایسا تیر آیا جو مشق کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب جو پانی بہنا شروع ہوا، جناب عباس کا خون بھی ساتھ بہنا شروع ہوا۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس مایوسی کے عالم میں آپ نے اپنے سر کو جھکایا۔ جب سر جھکایا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آپ کے سر پہ گرز سے وار، جب آپ کے سر پہ گرز سے وار ہوا، ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ جس کے دونوں بازو سلامت نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کس طرح آتا ہے؟ ادھر حسین چلے، جب حسین چلے تو جناب عباس کا ایک بازو ملا، پھر دوسرا بازو ملا۔ یہ پہلے بازو کیوں ملا؟ اس لیے کہ جب جناب عباس نے دیکھا کہ پانی بہہ گیا، اس کے بعد اپنے گھوڑے کا رخ واپس ترائی کی طرف کر لیا۔ اور جب ایک مرتبہ حسین پہنچے جناب عباس کے سرانے میں، تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، الان ان کا سرا زہری، میرے بھائی تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب ام البنین مرثیہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے بتانے والے نے بتایا کہ میرے لال کے سر پہ گرز سے وار کیا گیا، لیکن بتانے والے نے یہ بھی بتایا کہ جب میرے لال کے سر پہ گرز مارا گیا، اس وقت اس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ اگر اس کے بازو سلامت ہوتے پھر میں دیکھتی کون میرے لال کے سر پہ گرز مار سکتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہلا ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو تمام مخلص علماء اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں انہیں طول عمر عطا فرما، اس روز زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا